بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. اللہ عز و جل کے یہاں نہایت ہی اہمیت والا یہ مہینہ ہے، نہایت ہی برکت والا یہ مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس میں نازل ہوتی ہے. اور اس مہینے کے بیچ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت نازل ہوتی ہے، یعنی بندوں کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، بندوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے، جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن یہ مومن کے لیے جہنم سے آزادی کے دن ہوتے ہیں. یعنی جو مسلمان رمضان کی اہمیت کو جانتا ہے، رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے، رمضان کی عبادتوں کو بجا لاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ سراسر رحمت کا مہینہ ہے. اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. بلکہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، جن 10 دنوں کے اندر ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کے 20 دن تو گزر چکے، صرف رمضان المبارک کے یہ 10 دن ہیں. جس 10 دن کو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی نہایت فضیلت کے حامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہمیت کے حامل ہیں. جس طریقے سے 20 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہمیت کے حامل ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن یہ نہایت ہی محتم بالشان دن ہوا کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے سارے مہینے کو عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، روزے میں، تراویح میں، ذکر و اذکار میں گزار دیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر دیا کرتے تھے. لیکن بزرگان دین اور اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے کہ خصوصاً رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں. بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ لوگ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے دھندوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں. 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. جس 10 دن کے اعتکاف کے اندر اعتکاف کرنے والے کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے باہر نکلے. یعنی بندہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے میں، لوٹنے میں لگے ہوتے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ایک تو روزے کا خوب اہتمام کرتے ہیں. گرمی کی سختی، گرمی کی تپش ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو وہ لیٹتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو آرام دیتے نہیں ہیں. ابھی تھوڑی دیر کیا لیٹتے ہیں کہ پھر تراویح کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی مشغولیت کے اندر
نمازوں کے اندر روزوں کے اندر گزار ہی دیتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوتے ہیں تو جو بندے رمضان کے 20 دن کی اہمیت اس کو اہمیت کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ کے گھر پر آ کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں مستقل رہ جاتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کے گھر میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھ پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کریں گے میں آپ کے گھر سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، اپنے دھندوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی دنیا کی مصروفیات سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا ہوں، بلکہ میں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، گھر کے ساز و سامان کو، گھر کے دھندوں کو، گھر کے مصروفیات کو بھی میں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، آ کر تیرے گھر میں 10 دن کے لیے پڑا ہوا ہوں۔ جب تک تو میرے گناہوں کو بخش نہیں دے گا، مجھ پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا، میری مغفرت نہیں ہوگی، میری گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، مجھے جنت عطا نہیں کی جائے گی، مجھے جہنم سے خلاصی عطا نہیں ہوگی، جہنم سے مجھے چھٹکارا عطا نہیں ہوگا، میں تیرے گھر سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، بزرگان دین خصوصی طور پر، اللہ والے خصوصی طور پر اپنے آپ کو مسجد کے لیے اعتکاف کی شکل میں اپنے آپ کو مسجد کے اندر رکھ دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، مسجد کے حدود سے بھی باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ اس لیے بھائی اور دوستو، اگر ہم سے اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے تو یہ رمضان مبارک کے قیمتی دن، رمضان مبارک کے بابرکت دن ابھی ختم ہونے والے ہیں۔ بزرگان دین تو، اللہ والے تو رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان آخری 10 دن کو مسجد کے اندر گزار دیتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر گزار دیتے ہیں، ساری مصروفیات، سارے دھندوں کو ترک کر دیتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، حضرات صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوا کرتے تھے، یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے جیسے ہی آیا تو ہم نے اس کی تیاری کی، نمازوں کے لیے چند دن مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے، رمضان کے آخری دن آتے جاتے ہیں، آدمی کو ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پیچھے کے دن تھے وہ تو میں نے اپنی نادانی میں، اپنی بے وقوفی میں، اپنی ناسمجھی میں نے اس کو ایسے ہی گزار دیے، اس کی اہمیت کو میں نے نہیں جانا، اس کی قدردانی میں نے نہیں کی، اس کا جیسے اہتمام کرنا تھا میں نے ویسا اہتمام نہیں کیا، اس میں عبادت نہیں کی، اس میں روزے نہیں رکھے۔ اللہ سے معافی تلافی کو طلب کر کے جتنے دن باقی ہیں، ان باقی دنوں کی بھی اور زیادہ قدر ہوتی ہے، ان باقی دنوں کی اہمیت اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت صحابہ کرام کہتے اذا دخل العشر الاخیر، کہ رمضان مبارک کے جب آخری 10 دن ہو جاتے، جب 10 دن داخل ہو جاتے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جتنے بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ سارے کے سارے ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ آدمی کمر کو اس وقت کس لیتا ہے جب اس کو کوئی مشکل کام کرنا ہوتا ہے، جب کوئی وزنی چیز اسے اٹھانی ہوتی ہے تو اپنی کمر کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو ہمارے پاس تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو ہم عبادتوں کے اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں، رمضان مبارک کی اہمیت ہمارے پاس گھٹ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس
بزرگان دین کے پاس اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً رمضان کے 10 دن، جو 10 دن اب چل رہے ہیں، جس کو ہم گزار رہے ہیں، ان 10 دنوں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف مشغول کرنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے کہ اب تو اللہ کی رحمت کو لینا ہی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہی ہے، اللہ سے اپنی جنت کو حاصل کرنا ہی ہے، اللہ سے جہنم کی خلاصی کو حاصل کرنا ہی ہے۔ اس پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خصوصاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری 10 دنوں میں، رمضان کے علاوہ تو دیگر دنوں میں بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر خصوصاً اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پوری رات جاگ جاتے اور جاگ کر تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں کو خصوصاً گزارا کرتے۔ ایک تو اپنے آپ کو تیار کرتے کہ مجھے اب جو 10 دن بچے ہیں رمضان مبارک کے بابرکت دنوں میں سے جو ایک چھوٹی سی مقدار بچی ہے، مجھے اس کی قدرداری کرنی ہے، مجھے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے اگرچہ پیچھے کوتاہی کر لی، میں نے روزے صحیح سے نہیں رکھے، میں نے نمازیں صحیح سے ادا نہیں کی، میں نے تراویح کا اہتمام میں نے صحیح سے نہیں کیا، اللہ کو میں نے صحیح سے یاد نہیں کیا، میں نے قرآن کریم کی تلاوت جیسے کرنی تھی، قرآن کریم کو جیسے پڑھنا تھا، قرآن کریم کو جیسے سننا تھا، میں نے تو سنا نہیں۔ لیکن یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بڑی قدر کے حامل ہیں، بڑی عزت کے حامل ہیں۔ اس کے اندر کم از کم بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی کمی کوتاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ جو 10 دن باقی بچے ہیں اس کے اندر اپنی دنیاوی مصروفیات سے، دنیاوی دھندے زندگی بھر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 10 دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے۔ اپنی دنیاوی مصروفیات سے، اپنے دھندوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی بیوی بچوں کی مصروفیات سارے سال کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سال کے مہینوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت کو جانے، ان دنوں کی قدر کو جانے اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کو سننے کا اہتمام کریں، مسجدوں میں آ کر نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام سال بھر کرنا ہی ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کو سننے کا اہتمام کریں، راتوں کو جاگ کر قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جتنے دن باقی بچے ہیں ان دنوں کی قدر و اہمیت کو جانتے ہوئے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئندہ کا رمضان مل بھی جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کس کی عمر کس کو ساتھ دے سکتی ہے، کس کی عمر کس کے ساتھ وفا کر سکتی ہے۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی ہے، چھوٹے بچے کو نہیں دیکھتی ہے، جوان بچے کو نہیں دیکھتی ہے، ادھیڑے عمر کو نہیں دیکھتی ہے، بوڑھے کو نہیں دیکھتی ہے۔ موت جس کو اپنی چنگل میں لینا چاہتی ہے اس کو کوئی مہلت نہیں دیتی ہے۔ موت کب آ جائے، موت کا وقت کب آ جائے، موت کے چنگل میں ہم کب چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے بھی کہ نہ ملے۔ اس واسطے جو دن باقی بچے ہیں اس کی قدر و اہمیت کو جانیں اور اس کے اندر جو عبادتیں کرنی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں، ان دنوں کی قدر و اہمیت کو جانتے ہوئے بقیہ دنوں کے اندر روزے رکھنے کا خصوصاً اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آنے کا اہتمام کریں، بقیہ دنوں میں تراویح کا اہتمام کریں، راتوں کو بیکار کی مصروفیات میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادتوں کے اندر، اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوتوں کے اندر، کہ ہماری زندگی سدھر جائے، کہ ہماری زندگی بہترین بن جائے، ہماری زندگی اللہ کی خوشنودی والی زندگی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی بن جائے۔ اس لیے ان 10 دنوں کا خصوصاً اہتمام کرے۔ بھائی اور دوستو، جس طریقے سے اللہ والے ان دنوں کے اندر بہت ساری جگہوں پر بہت سارا مجمع ہوتا ہے جو مسجدوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے دھندوں کو چھوڑ کر اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو بھائیو اور دوستو ان دنوں کی ہمیں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے دھندوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی ساری چیزوں کو ترک کر کے آپ جا کر دیکھیے بڑی بڑی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں، 10 دن مستقل وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، انہیں مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ رمضان کے 20 دن تو گزر چکے، وہ جو گزر چکے، جو دن جا چکے وہ جا چکے، اب وہ دن دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جو بابرکت دن، جو محترم دن، جو اچھے دن ہمارے لیے باقی ہیں، جو ابھی ہمارے سامنے میں موجود ہیں، جو وقت اور گھڑیاں رمضان المبارک کے بابرکت دنوں کی ہمارے سامنے میں موجود ہیں، ہم اس میں کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو کتنا راضی کر سکتے ہیں، اس بابرکت مہینے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری قدرت کتنی ہے، اس کا مظاہرہ ان دنوں کے اندر کریں۔ بھائیو دوستو خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر بھی ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر مستقل 10 دن ان کو مسجد کے حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، سوائے ضرورت کے وہ جاتے نہیں ہیں، وہ مسجد میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، وہ شب قدر کے واسطے بیٹھتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ عز و جل بندوں سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو، تم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر اس کے بعد اللہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ابھارا جائے، اس کے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ جان لو کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اللہ سوال کر رہے ہیں، بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو کہ یہ اعتکاف کرنے والے جو مسجدوں کے اندر 10 دن مستقل اپنے گھر کو، کاروبار کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے بال بچوں کو، ساری چیزوں کو جو چھوڑ کر مسجدوں کے اندر جو معتکف ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر مستقل موجود ہوتے ہیں، ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں مسجدوں کے اندر جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو شب قدر کی تلاش کرنی ہوتی ہے کہ شب قدر کی عبادت کی توفیق اگر کسی کو مل جاتی ہے، شب قدر اگر کسی کو مل جاتی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جو حضرات صحابہ تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا، پوسا تھا، ان کی تربیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے اپنی جان کی، اپنی مال کی، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے وہ صحابہ تیار رہا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار رہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات، کون سی اہمیت والی بات، کون سی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کہیں گے کہ ہم اس کو لپک لیں، اس کو لے لیں، اس پر عمل کریں۔ حضرات صحابہ کرام کو بڑا افسوس ہوا کرتا تھا کہ پہلے لوگوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی، وہ پہلے لوگوں کی عمریں 900 اور 1000 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اتنی عمریں تو ہماری نہیں ہوتی ہے، شاید کہ وہ 1000 سال گزار کر، 9 سال گزار کر وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، رمضان کے ایسے مبارک مہینوں کو پا کر وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کے لوگوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی زندگی بھر ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، ان کی 900 سال عمریں، ہماری 60 اور 70 سال عمریں، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے مقابلے میں کہاں آ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام کو فکر تھی۔ بھائی اور دوستو، ہمیں بھی اس کی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے کب فکر کی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم سے کتنے اچھے اعمال ہوتے ہیں، ہم کتنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے ہم سے کتنے ہو پا رہے ہیں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا
اور آنے کے بعد ہم سے ہمارے اوپر سے جانے کے لیے تیار ہے. ہم نے اس کی کتنی تیاری اس کے اندر کی, ہم نے کتنی عبادتیں کی, کتنی نماز ہم نے پڑھے, کتنے روزے ہم نے رکھے, کتنی تراویح کا اہتمام ہم نے اس مہینے کے اندر کیا. قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کس قدر کی. صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ پہلے کے لوگ جن کی عمریں ہزار سال ہوا کرتی تھی, ان کی زندگیوں میں رمضان کتنے ہی آتے, وہ کتنے ہی عبادتیں کرتے. اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو ہماری عمریں صرف 60 اور 70 سال کے درمیان میں رکھی ہیں. ہمارے اعمال کم ہو جائیں گے, جنت میں ہمارے درجے کم ہوں گے, ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے, ہم ان کے صلاحیت کے حامل ہم نہیں ہیں. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر عطا کیا. شب قدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اگر ایک رات لیلۃ القدر کی ہمیں مل جاتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کی جو وتر جو دن ہوتے ہیں, جو راتیں ہوتی ہیں 21, 23, 25, 27, 29, اس کے اندر بھی ممکن ہے. لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ 27 کی شب میں ہوتی ہے, 27 کی رات میں ہوتی ہے. بھائیو اور دوستو, یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آدمی کسی طریقے سے کوشش کر لے, پورے رمضان کا اہتمام کر لے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے, بلکہ رمضان کی عبادتیں کر لے, بلکہ یہ جو اعتکاف کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, وہ راتوں میں جاگتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر اگر آدمی اعتکاف کی نیت سے سو بھی جاتا ہے تو وہ آدمی کی اس کا سونا بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے. تو رمضان مبارک میں وہ لوگ شب قدر کی تلاش میں مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ 27 میں ہو, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ شب قدر 27 میں ہوتی ہے. لیکن اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں 21, 23, 25, 27, 29, اس کے اندر ہی شب قدر ہو سکتی ہے. تو اس شب قدر کی تلاش میں یہ جو اعتکاف کرتے ہیں, مسجدوں میں مستقل بیٹھ جاتے ہیں, یہ شب قدر کی تلاش میں ہوتے ہیں. بھائیو دوستو, شب قدر کی تلاش کیوں کی جاتی ہے؟ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کو مانگا کیوں؟ دوسری امتوں کے مقابلے میں جن کی عمریں زیادہ تھی, ان کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں. تو اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر دی. شب قدر کی اہمیت کو اللہ عز و جل نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر بھائی اور دوستو جاننے کی ضرورت ہے. صرف سن لیتے ہیں کہ شب قدر ہوتی ہے, شب قدر ہوتی کیا چیز ہے؟ شب قدر کہتے ہیں قدر کرنے والی رات کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر, جانتے ہو کہ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ تمہیں شب قدر مل جائے اور شب قدر کو تم رات میں اللہ کی عبادت میں تم ایک شب قدر کو گزار لو, تو وہ جو تمہاری شب قدر جو تم کو مل چکی ہے, جس میں تم اللہ کی عبادت کر چکے ہو, جانتے ہو وہ تمہاری اپنی عمروں سے بھی بہتر ہے. اگر کسی کو صرف ایک شب قدر مل جائے تو آدمی کی ساری عمر کے مقابلے میں صرف ایک شب قدر کافی ہے اس کی عمر کو صحیح کرنے کے لیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. 1000 مہینوں کا علماء نے حساب لگایا تو اس کے 83 سال ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص واقعتاً شب قدر کو تلاش کر لے, شب قدر کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, زیادہ امکان یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 21, 23, 25, 27, 29 میں شب قدر ہوتی ہے. اگر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اگر ایک شب قدر کا صحیح سے مسلمان اہتمام کر لے, اس کی تلاش میں وہ لگ جائے اور وہ شب قدر اس کو مل بھی جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے صرف ایک رات کو جو شب قدر کی رات ہوتی ہے, اگر وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتا ہے
تو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں اس کے 60-70 سال جو ہوتے ہیں اگر ہر شب قدر کو وہ تلاش کر لے تو ہزاروں سال جو پہلی امتوں کی عمریں تھی آدمی اس سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ثواب کو کما سکتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن رہ گئے ہیں، اس رمضان المبارک جیسے جیسے گزر جاتا ہے اس کے آخری دن آتے ہیں تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم مسجد کی طرف آ رہے تھے، پہلے تو ہم روزے رکھ رہے تھے، پہلے تو ہم تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہونے کو آتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے رمضان کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ گھٹنے کے دن نہیں ہے، رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں یہ ہمارا اہتمام گھٹنا نہیں ہے، اللہ والوں کا اہتمام گھٹتا نہیں ہے، بزرگان دین کا اہتمام رمضان المبارک کے آخری 10 دن آنے کے بعد گھٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک میں روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں، تراویح تو پڑھ ہی لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر تلاوت کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ لوگ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں آ کر مستقل اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے روزہ بھی رکھ لیا، تو نے کھانا کھانے سے منع کیا، میں نے کھانا کھانے سے بھی میں رک گیا، تو نے قرآن سننے کے لیے کہا، میں ٹھہر کر کھڑے ہو کر قرآن سننے کا اہتمام میں نے کیا، قرآن کی تلاوت تو نے کرنے کے لیے کہا، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، اے اللہ اب تیرے گھر پر آ کر میں پڑھا ہوں، تیرے در پر آ کر میں پڑھا ہوں، جب تک تو میری مغفرت کر نہیں دیتا، تو مجھ کو بخش نہیں دیتا، اپنی رحمت کو میرے اوپر نازل نہیں کر دیتا، مجھے جنت میں داخل نہیں کر دیتا، مجھے جہنم سے آزادی جب تک تو عطا نہیں کرتا، میں تیرے گھر سے رمضان کے ختم ہونے تک جانے والا نہیں ہوں۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء اللہ کے بزرگان دین ایسے ہیں کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کو بالکل مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے پیچھے کچھ کوتاہی کی ہے، اگر رمضان کے روزے ہم سے صحیح سے نہیں ہو پائے، ہم نے روزے نہیں رکھے، تو کوشش یہ کریں کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن بچے ہیں، یہ بابرکت 10 دن بچے ہیں، اس کے روزوں کا اہتمام ہم کریں گے، اس میں نمازوں کا اہتمام ہم کریں گے، اس میں تراویح کا اہتمام ہم کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہم کریں گے، اور تلاوت کا اہتمام جو دن بچ چکے ہیں ان بچے ہوئے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ اس بات کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک کے دنوں کے اندر خصوصاً بھائی اور دوستو دعاؤں کا اہتمام خصوصاً کریں، بلکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ 3 لوگوں کی دعا کے اندر دعا بالکل قبول ہوتی ہے، ان کے دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ 3 اشخاص ہوتے ہیں، ایک جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ایک طاقتور شخص ہے، ایک کمزور شخص ہے، اگر وہ اپنی آہ کے ذریعے سے آواز نکالتا ہے تو اس کی آہ اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کی بد دعا رد نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں سفر کر رہے ہوں تو سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے، سفر کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار، کہ سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، سفر دراصل جہنم کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو مسافر ہوتا ہے وہ مشقت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے جس کی دعا مقبول ہوتی ہے، والد بچے کے لیے اگر دعا کرتا ہے، باپ بیٹے کے لیے اگر دعا کرتا ہے، تو اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو دعا کر رہا ہے، مظلوم ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مسافر ہوتا ہے، سفر کی حالت میں اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ والد اپنے بچے کے لیے، باپ اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے جب
بھی ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. بلکہ دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے، زندگی میں اگر اللہ نے کوئی مصیبت لکھی ہے، پریشانی لکھی ہے، تو دعا ایسی چیز ہے کہ دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی وجہ سے جو مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. آخر میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا جس وقت وہ افطار کرتا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ والے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت میں افطار کا پورا جو سامان ہوتا ہے، افطار کی جو افطاری ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر 10 منٹ پہلے دعا کرنا چاہیے. اس وقت دعا بالکل قبول ہوتی ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. یہ 10 دن غفلت کے نہیں ہیں. ہم نے اچھے پچھلے دن گزار دیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخری دن آ چکے، اب رمضان کا کوئی اہتمام کرنا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، شب برات کو تلاش کرنا ہے. اس لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے دیگر دنوں کا اہتمام کیا، اس میں تراویح کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، عبادتوں کا اہتمام کیا، خصوصاً آخری 10 دنوں کا اہتمام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت